اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد پر آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروگرام یہ ہے کہ انشاءاللہ نماز ظہرین کے بعد ہر دن ایک جز قرآن کی یہاں سے تلاوت ہوگی، ون پارٹ آف دا قرآن، جس کو 30 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ناٹ فرام اللہ، اٹس فرام us، کہ پڑھنے میں سہولت ہو تو 30 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ تو بیفور ریسائٹنگ دی ون پارٹ آف دا قرآن، انشاءاللہ اس پارٹ آف دا قرآن میں جزء قرآن میں کیا ہے، ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں، ان بریف میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں گے تو انشاءاللہ یو فیل دا چینج انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ اور سورہ حمد، پہلا پارٹ جو قرآن مجید کا ہے، جزء اول قرآن، اس میں ایک کمپلیٹ سورہ ہے سورہ حمد، اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی 141 آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جز میں کئی چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ سورہ حمد تو فاؤنڈیشن آف دا قرآن ہے، اساس القرآن، دی اوپننگ آف دا قرآن۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس چیز کو رکھا ہے جو ہمیں پورے سورہ میں، پورے قرآن میں ملیں گے۔ توحید کا پیغام الحمدللہ، ربوبیت کا پیغام رب العالمین، اور اسی طرح سے قیامت کا پیغام مالک یوم الدین، اور عبادت اور استعانت اور ہدایت کا پیغام ہے۔ ہم اس سورہ میں، سورہ حمد میں اللہ کے کئی نام ہیں، 5 نام، نیمز آف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ریوائز کریں گے۔ اللہ، رب، رحمان، رحیم اور مالک، اور کہنے کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں کنفیس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس طریقہ سکھایا ہے کہ کنفیس کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میجارٹی آف کامنٹیٹرز یہ بولتے ہیں کہ یہ جملہ ایاک نعبد و ایاک نستعین عبد اور معبود کے درمیان، ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک کنیکشن کا کام کرتا ہے۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان کنیکشن اور رابطہ ہے ہی ہے، تو کس اعتبار سے ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبدو میں ہم نے پلورل کا صیغہ استعمال کیا۔ میں نے نہیں کہا اعبدو میں پڑھتا ہوں، ہم نے کہا ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ دا فرسٹ میسیج آف دا قرآن از دا میسیج آف یونیٹی۔ اگرچہ میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں لیکن سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتا ہوں، اور نستعینوں میں اسی طرح سے، اگرچہ میں اکیلا اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں لیکن میں سب کو ساتھ لے کر چل رہا ہوں۔ نستعینوں یعنی ہم اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے کہا ایاک نعبد، طریقہ ہمیں سکھایا۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا، فرسٹ کمانڈ آف اللہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ تمہیں اگر عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اس رب کی اطاعت عبادت کرنی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں گنوائیں۔ اللہ ہم سے مفت میں عبادت نہیں مانگ رہا ہے، پہلے ہمیں بہت کچھ عطا کیا اور اس کے بعد کہا کہ ایک سجدہ کر لینا۔ بلیسنگز اللہ کی بہت زیادہ ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نستعینوں کے لیے کہا، تو مجھ سے مدد مانگو۔ ہمیں ٹرین کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔
ایاک نستعین، ہم اے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کائنات میں اگر کوئی مدد کرنے والا ہے سوللی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لیکن آیت نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورے میں ہمیں حکم دیا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ہم نے کہا سورہ حمد ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم نے کہا ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز سے بھی مدد مانگو اور صبر اور روزے سے بھی مدد مانگو۔ یہ نماز بھی چونکہ اللہ سے کنیکٹڈ ہے تو وہ مدد کر سکتی ہے، روزہ چونکہ اللہ سے کنیکٹڈ ہے وہ مدد کر سکتا ہے، روزہ ہماری مدد کر سکتا ہے، نماز ہماری مدد کر سکتی ہے۔ روزہ اور نماز اگر ہماری مدد کر سکتی ہیں تو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں جن لوگوں نے ہمیں روزے کی تعلیم دی ہے، جن لوگوں نے ہمیں نماز کا سلیقہ سکھایا ہے، جو اللہ سے مربوط ہیں، جو رسول اللہ ہیں، جو نبی اللہ ہیں، اللہ کی ذات سے ریلیٹڈ ہیں، وہ بھی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فوراً جو سب سے بڑا جملہ ہے اس سورہ حمد کا وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ ہم نے خوبصورت طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لی، بغیر ہدایت کے، بغیر گائیڈنس کے کوئی کام انسان کا پورا نہیں ہوتا ہے۔ اصل قرآن کا سبجیکٹ، کوئی کہے کہ قرآن کا ٹاپک کیا ہے، وہ گائیڈنس ہے۔ اس لیے ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دعا کا جواب دیا ہے، آنسر ٹو آور کال۔ ہم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا ہدی للمتقین۔ چلو یہ پورا قرآن تمہارے گائیڈنس کے لیے تیار ہے، حاضر ہے۔ تم نے یوں دعا کی پہلے سورے میں، دوسرے سورے میں اللہ کہتا ہے ہم تمہاری ہدایت کے لیے تیار ہیں۔ کون ہے یہ جو لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے، گائیڈنس طلب کریں گے؟ اللہ نے کہا ہدی للمتقین۔ متقین یعنی جو لوگ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ جاگنا چاہتے ہیں، جو لوگ چلنا چاہتے ہیں، جو لوگ ہدایت کو مانگتے ہیں۔ سویا ہوا انسان، غفلت میں لیٹا ہوا انسان کبھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اگرچہ قرآن ہدی للناس ہے، جیسے اسی سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ قرآن ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے۔ لیکن ہدایت حاصل وہی کرے گا جو ہاتھ پھیلائے گا، ہدایت وہی مانگے گا، حاصل کر سکتا ہے جو جاگ رہا ہے، جاگنا چاہتا ہے، بیدار ہونا چاہتا ہے، موومنٹ ہے جس کی زندگی میں۔ ہدی للمتقین۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات بتائیں، ہم پہنچیں گے وہاں پر۔ اس کے بعد ہم نے دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتائی، ہدایت چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ۔ ہم نے یہاں پرسنالٹیز کو انوالو کر لیا، ہم نے یہاں پر ان شخصیتوں کو صراط مستقیم میں انوالو کیا جن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بلیسنگز نازل کی ہیں، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطائیں کی ہیں، لوگوں کو معین کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے۔ وہ لوگ ہمیں گائیڈ کریں گے کہ ہدایت کس راستے میں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، کون لوگ ہیں یہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں؟ من النبیین، جی، والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں نازل۔ ان لوگوں کا راستہ وہ ہمیں گائیڈ کریں گے، جس راستے پر وہ چلتے چلے جائیں گے ہم ان کو فالو کریں گے، ان کو اسوہ بنائیں گے تو ہماری ہدایت یقینی ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے جن لوگوں پر اللہ نے غضب نازل کیا، یا جن لوگوں، وہ لوگ جو لوگ ڈیویٹ ہو گئے، جو لوگ گمراہ ہو گئے، یہ راستہ نہیں ملا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں غضب یعنی یہودیوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، ظالم نصرانیوں کا، کرسچنز کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، یعنی غضب وہ لوگ جو لوگ کمپلیٹ ڈیویٹ ہو گئے ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے، جو لوگ راستے میں ہیں ڈیویشن کے ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں چاہیے۔ ایک کلیئر پاتھ راستہ ہمیں چاہیے جسے اللہ نے گارنٹی دی اور ضمانت لیے، وہ راستہ ہمیں چاہیے۔ وہ کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔
سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے. میں صرف مختصر کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. الف لام میم حروف مقطعات ہیں، آبریویٹڈ لیٹرز ہیں، اسکیٹرڈ لیٹرز، ملا کے نہیں پڑھ سکتے، علم نہیں پڑھ سکتے، اس کو الگ الگ پڑھنا ہے. الف لام میم، اس پارے کو، اس جز کو الف لام میم ہی کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان حروف سے، یہ الفابیٹ سے ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے جو قرآن ہے ہم نے تم پر نازل کیا اے رسول، مومنین کی ہدایت کے لیے انہی حروف سے بنا ہے، انہی لیٹر سے یہ قرآن بنا ہے. کوئی لیٹرز ایسے نہیں کہ جو تم ناآشنا ہو، ان اویئر ہو، ان ناؤن ہو، نہیں، انہی لیٹر سے بنا ہے. بعض کامنٹیٹرز کہتے ہیں یہ کود ورڈ ہے عبد اور معبود کے درمیان، یہ کود ورڈز ہیں پیغمبر اسلام کے اور اللہ کے درمیان. نو ون نوز واٹ از دا میننگ آف الف لام میم. لوگ روایتیں مل جاتی ہیں الف لام میم کا مطلب یہ، الف لام را کا مطلب یہ جسٹ ٹو کلیریفائی سم تھنگ، لیکن اصل میننگ کیا ہے ہمارے رسول جانے اور اللہ جانے. وہ جانے جو لوگ راسخون فی العلم ہیں، جو علم میں ڈوب چکے ہیں. تو ایک معنی یہ کہ الف لام میم یہ انہی حروف سے بنا ہے اور اسی معجزے کو بنا دیا اللہ، اسی لیٹر سے بنا کر قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنورٹ کیا کس میں؟ ایک میریکل، ایک معجزے میں کنورٹ کر دیا. اسی سورہ کی آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، ہم نے انہی لیٹرز سے قرآن کو بنایا، نازل کیا ہے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں شک ہے، ڈاؤٹ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، ایک سورہ لے آؤ، اس قرآن جیسا ایک سورہ لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کائنات کا سپورٹ لے لو، تم سب کی سپورٹ لے لو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. تم نہیں لا سکو گے اور نہیں لا پائے. وہ ہار گئے قرآن کے مقابل میں، ہتھیار انہوں نے ڈال دیا. اس کا مطلب یہ کہ قرآن کا چیلنج کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور قرآن میرے کل ہے. ہدی للمتقین، پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. جب ہدایت کی بات آتی ہے لوگوں کی تین کیٹیگریز ہیں. نمبر 1 مومنین اور متقین، جو لوگ غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، چیریٹی دیتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو لوگ اللہ کی کتابوں پر یقین کرتے رکھتے، ایمان لے کر آتے، ڈیوائن بکس پر. وبالآخرۃ ہم یوقنون، قیامت پر ان کا یقین ہوتا ہے. 5 صفات اللہ نے بتائے پرہیزگاروں کے اور مومنین کے جو ایمان پر، غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو رزلٹ کیا ہے ان کے لیے؟ واٹ از دا گفٹ آف اللہ فار دیم، فار دا بلیورس؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. وہ کامیاب ہوں گے، دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے وہ لوگ، آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. گائیڈنس مانگ رہے تھے، اللہ نے گائیڈنس ان کو عطا کر دیا. دوسری کیٹیگری کفار کی ہے، ڈس بلیورس. وہ ڈس بلیورس جو اسٹبرن ہیں، جو آنا نہیں چاہتے، ایکسیپٹ کرنا نہیں چاہتے. دے نو دا ٹروتھ بٹ دے آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ دا ٹروتھ. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. وہ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیل لگا دی ان کو کہ یہ اب ہدایت پانے والے نہیں. ایک مومنین جو ہدایت حاصل کر چکے ہیں اور ایک کافر جو ہدایت حاصل کرنے والے ہی نہیں ہیں. جو تیسری کیٹیگری ہے ڈینجرس ہے، خطرناک ہے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. وہ ہپوکریٹس کی ہے، وہ منافق ہے. کبھی ایک قدم ان کا مومن کی طرف ہوتا ہے، ایک قدم دوسرا اسٹیپ ان کا کافر کی طرف ہوتا ہے. ان کے لیے 13 آیتیں ہیں، 13 آیات القرآن. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا ہُمْ مُؤْمِنِينَ. ایمان کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وہ مومن نہیں ہوتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ، ڈیسیو کرنا چاہتے ہیں اور ان کے دلوں میں بیماری پائی جاتی ہے، ڈیسیز پائی جاتی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے ڈونٹ کریٹ کرپشن آن دی ارتھ، تو جواب دیتے ہیں قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو راستے پہ لانا چاہتے ہیں. جبکہ سب سے بڑے کرپٹڈ لوگ اور کرپشن پھیلانے والے لوگ وہی ہوتے ہیں. الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون. وہی فساد پھیلانے والے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا گناہ اور کتنا غلط کام کر رہے ہیں.
اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ تو ایمان نہیں لے آتے، کہتے ہیں کما نؤمن کما آمن السفہاء، سفہاء مینس بے وقوف، نادان۔ وہ منافق مومن کو سمجھتے ہیں یہ بے وقوف ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان کو کیا پتہ، یہ تو نادان لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں، جو حق کے راستے پر آ جاتے ہیں وہ بے وقوف نہیں ہوتے، جو حق کو چھوڑ دیتے ہیں وہ بے وقوف ہوتے ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء۔ اسی طرح آیت نمبر 130 میں 130 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے پتہ ہے بے وقوف کون ہے، نادان کون ہے؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ حضرت ابراہیم کے مشن کو، نیشن کو چھوڑتا وہی انسان چھوڑتا ہے جو بے وقوف ہوتا ہے۔ اتنی خوبصورت بات ہو، میسیج ہو، پھر بھی وہ چھوڑ دے تو اس سے بڑھ کر نادان آدمی کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ منافق کیا کرتے ہیں؟ اذا لقوا الذین آمنوا، جب مومن کی طرف جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب کافر کی طرف جاتے ہیں ڈونٹ وری وی آر وتھ یو۔ پھر وہاں کیوں گئے تھے؟ کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو موک کر رہے تھے۔ مومن جی کہے ان کو مذاق اڑانے کے لیے ہم جا رہے تھے، ان کو کیا پتا مذاق کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے گمراہی خرید لی، ڈیویشن خرید لیا ہدایت کے مقابل میں، فما ربحت تجارتہم، ان کے بزنس کا ان کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور بہت ساری منافقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، اس میں جانا نہیں چاہتا۔ دوسرا پارٹ جو اس سورہ کا، اس جز کا ہے وہ کنورزیشن ہے، فرسٹ کنورزیشن آف دا قرآن بٹوین اللہ اینڈ اینجلس۔ اللہ کہتا ہے چلو بات کرتے ہیں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں ایک سکسیسر بنانا چاہ رہا ہوں، خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں زمین پر۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا زمین پر ایسے انسان کو کیوں تو بھیج رہا ہے اللہ، یہ جائے گا تو گڑبڑی ہو جائے گا، لڑے گا۔ انسان لڑنے میں ایکسپرٹ ہے نہیں، پیدا ہونے سے پہلے فرشتوں نے کہا یہ لڑے گا، یہ لڑے گا اور مارے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اگر بنانا ہی چاہتا ہے وی آر دی بیسٹ کریشن، ہم تیار ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں، حمد بھی کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي عَالَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں، جو اس مخلوق میں دیکھ رہا ہوں نا تم دیکھ نہیں پاتے۔ یہ مقتل میں سجدہ کرے گا، بلیو می، خوبصورت جملہ ہے کسی مفکر کا۔ تم آسمانوں پر ٹھنڈی چھاؤں میں سجدہ کر کے کہہ رہو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تمہیں کیا پتہ یہ سارے بچوں کو قربان کر کے عصر عاشور کربلا کی جلتی راہ پر سجدہ کر کے کہے گا پروردگار سوائے تیرا میرا کوئی معبود نہیں۔ دیٹس دا سجدہ۔ تمہیں کیا معلوم میں جس بندے کو بھیج رہا ہوں، چلو ٹیسٹ لیتے ہیں، علم کا ٹیسٹ، دا فرسٹ ٹیسٹ از دا ٹیسٹ آف نالج، علم کا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم کو اسماء کا علم سکھایا اور ملائکہ سے کہا بتاؤ یہ نام کیا ہے، یہ تصویریں کیا ہیں، پتہ نہیں یہ بزرگ پرسنالٹیز کون ہیں، الگ الگ کامنٹریز ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہمیں پاس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے دیا، ہمیں انالائز کرنے کے ہمارے پاس وہ نیچر ہی نہیں ہے، انالائز کرنے کی وہ کیپیسٹی ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضرت آدم سے کہا پروردگار اللہ نے بتاؤ وہ نام کیا، حضرت آدم نے بتا دیا۔ انسان ہمت والا بھی ہوتا ہے، بڑا انسان جی۔ وَعَلَمَ قُلْ لَكُمْ إِنِّي عَالَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا میں نے نہیں کہا تھا جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جب یہ انسان جیت چکا ہے، ٹیسٹ میں پاس ہو چکا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ اس نے انکار کیا، غرور کیا، تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہاں پر دو حصے، پھر دو لوگ بٹ گئے، دو حصوں میں لوگ، ایک مومن جو اینجلس ہے، ایک کافر جو شیطان ہے۔ نہیں، ایک مومن جو اینجلس ہے سجدہ کر لیا، ایک کافر جو شیطان ہے۔ ہم نے آدم سے کہا جنت میں رہے کھاتے پیتے رہے، کہا اس درخت کے قریب نہ جانا، شیطان دشمن تھا، اس نے وسوسہ کیا حضرت آدم کو، حضرت حوا کو جنت سے نکلوانے میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا تم سب کے سب زمین پر جاؤ، قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، ہسبینڈ بھی زمین پر جائے، وائف بھی جائے، شیطان بھی جائے، سب زمین پر جاؤ، شیطان ان دونوں کا دشمن جی۔ اس کے بعد کیا جملہ کہوں میں آپ کو، اب یہ ہسبینڈ اینڈ وائف بھی چپ ہونے والے
نہیں، اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ساتھ رہتے ہیں اور ساتھ رہنے نہیں دیتے بھیا. یہ دونوں کھٹ پٹ ان کی چلتی رہے گی. قُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ. شیطان اور ان کے درمیان، خود ان کے درمیان چلتا رہے گا. فَتَلَقَّى. لیکن شیطان اور آدم میں فرق کیا ہے؟ دونوں نکلے زمین پر آئے، دونوں کو اللہ نے بھیجا. کون سی جنت تھی، زمین کون سی تھی، اس پہ بحث نہیں ہے، اس لیے مختصر کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرق یہ ہے کہ شیطان اور آدم میں یہ کہ دونوں زمین پر آئے، شیطان اکڑ گیا، لیکن حضرت آدم نے کہا پروردگار توبہ کیسے کی جاتی ہے، توبہ کیسے کی جاتی ہے. آئی وانٹ دیٹ پوزیشن، وہ اسٹیٹس مجھے چاہیے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے کچھ کلمات کی تعلیم دی حضرت آدم علیہ السلام کو. آدم نے توبہ کی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے اور گناہوں کے نشان مٹانے والا بھی ہے. کون سے کلمات تھے؟ میجارٹی آف دا کامنٹیٹرز کو میں نے دیکھا ہے، انہوں نے کہا وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ پنجتن پاک علیہ السلام تھے. میرا وقت مختصر ہے. میں اس کے بعد حضرت آدم آئے، زمین پر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم ہدایت نازل کریں گے. اور دوسرا جو اس تھرڈ پارٹ ہے اس جز کا، وہ بنی اسرائیل. اور انٹرسٹنگ سٹوری ہے. آپ کو اگر اس زمانے میں بنی اسرائیل کو اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر کبھی نہیں پڑھیں گے. آج اگر اسرائیل کی حقیقت کو جاننا ہے تو بنی اسرائیل کو پڑھنا پڑے گا. یہ ہیں کون لوگ، ان کا نیچر کیا ہے، یہ کیسے بات کرتے ہیں، کیسا سوچتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھرڈ پارٹ آف دا قرآن جز میں اللہ تبارک بتا دیا. ہم نے ان کو بہت چیزیں عطا کی، نعمتوں کی بھرمار کر دی. فرعون سے بچایا، ہم نے دریا میں ان کے لیے راستہ بنایا. فرعون اور فرعون کے لشکر کو پانی میں ڈبو دیا. ہم نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے انہیں کتاب عطا کی. ہم نے ان کے سر پر کلاؤڈز کو رکھا تاکہ ان کو سایہ کر سکے. ہم نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل کیا. من و سلوہ جو بھنے ہوئے تیتر، جسے آج کل کی زبان میں کہتا ہوں کوکو اینڈ چپس. یہ من و سلوہ ہم نے آسمان سے ان کے لیے اتارا کہ کھاؤ پیو، سب کچھ ہم نے کر دیا. پانی کے چشمے جاری کر دیے. لیکن ان کا انداز دیکھو کیا ہوا، جب بھی موقع ملتا تھا اللہ کی مخالفت. ابھی دریا پار نہیں کیا، انہوں نے کہا ہمیں ایسا خدا چاہیے، ہم پوجا کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک بت چاہیے، آئیڈل چاہیے. نہ تنا آئیڈل چاہیے. انہوں نے کہا حضرت موسیٰ سے کہا ہمیں ایسا آئیڈل چاہیے. حضرت موسیٰ گئے کوہ طور پر، 40 دن کے بعد یا 40 راتوں کے بعد واپس آئے تو انہوں نے سامری نے انہیں دھوکہ دیا، ایک بچڑے کو انہوں نے خدا ہی بنا لیا. ان کی کار شکنیاں دیکھیے گا، کتنی مخالفتیں انہوں نے کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سیٹرڈے کے دن شکار نہ کرنا، فشنگ کے لیے نہ جانا. تو اسی دن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا، بندر بنا دیا. قردۃ خاسئین، ذلیل بندر. کیوں؟ ان کا ایکشن ہے، قانون کو توڑنے والوں کا انجام وہ ایک حیوانی ہے. چاہے ظاہری طور پر کچھ لوگ آج بھی بندر ہی ہیں لیکن اندر سے بندر ہیں. کچھ لوگ باہر سے ہیں، کچھ لوگ اندر سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا، دیکھیں کتنی نعمتیں عطا کرنے کے بعد ان سے کہا جب داخل ہونا اس شہر میں، ایجپٹ میں انٹر ہونا، تو کہنا حتتن، نجات، سالویشن. انہوں نے کنورٹ کر دیا ہنتتن. ہنتتن یعنی ویٹ. اللہ کہہ رہا ہے اسپرچویلٹی کی طرف آؤ، یہ جا رہے تھے میٹیریلسٹی کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا تسفکون دماءکم، آپس میں مارو نہیں، خون مت بہاؤ. انہوں نے بہایا. نہ تنہا لوگوں کو مارا، یقتلون النبیین، انبیاء کو انہوں نے قتل کر دیا. میں کامنٹری میں پڑھ رہا تھا، دن میں، رات میں، ایک رات میں 70 نبیوں کو انہوں نے مارا، 70 پروفٹس کو قتل کیا. دن میں دکان کھول کے آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا کوئی گناہ انہوں نے کیا ہی نہیں. تو ایک طرف بنی اسرائیل کے نخرے، ان کے نخرے بھی اللہ نے اٹھائے. ہمیں یہ چاہیے تو اللہ نے کہا لے لو، ہمیں وہ چاہیے تو اللہ نے کہا یہ لے لو، ہمیں پانی چاہیے اللہ نے کہا لے لو، کتاب چاہیے اللہ نے کہا لے لو. تو انہوں نے کہا ہمیں من و سلوہ نہیں، ہمیں آنین چاہیے، ہمیں ویجیٹیبلس چاہیے، ہمیں ایسی چیزیں چاہیے جو ہماری زبان کو لگے، چٹخارے، ٹیسٹ چاہیے. من و سلوہ چھوڑ کر آنین اور لہسن کی طرف آ گئے. یہ کسی عالم نے بڑا خوبصورت جملہ کا تقریر سن رہا تھا، جس طرح ایسے ہی جس طرح کوئی غدیر کو چھوڑ کر سقیفہ کی طرف آ گئے.
آسمانی غذائیں من و سلوا کو چھوڑ کر زمین کے پیاز اور آنین لہسن کی طرف آ جائے، ایسا لگتا ہے کوئی غدیر کو چھوڑ کر صحیفہ کی طرف چلا جائے مثلا۔ بھئی وہ چیز جو اللہ نے نازل کی اس میں فائدے ہیں، بینیفٹ ہے، آسمانی غذائیں ہیں۔ نخرے بھی اللہ نے اٹھائے لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہیں کی، بہانے پر بہانے، ایکسکیوز پر ایکسکیوز۔ جو بقرہ کا نام بقرہ رکھا گیا ایک سٹوری کی وجہ سے، ایکسکیوزز لے آئے، ایک کا قتل ہو گیا تو پروف کرنے کے لیے کہا گیا کہ اس کو جگایا جائے، میریکل کے ذریعے سے کیسے جگایا جائے، تو کوئی انسان گائے کو ذبح کیا جائے، اس کا گوشت کا ٹکڑا مارا جائے، مردہ زندہ ہوگا اور بات کرے گا، تو پھر ان کے ایکسکیوزز شروع ہوئے، بہانے شروع ہوئے، گائے چاہیے تو کیسے چاہیے، کلر کیسا، ایج کیسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کا ارادہ نہیں تھا سیکریفائس کرنے کا، لیکن مجبور ہو گئے سیکریفائس کرنے پر، بہانے بناتے رہے۔ ایک عبرت کے طور پر بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا۔ میں بات ختم کر دوں، اس کے مقابل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو پیش کیا ہے۔ دا لاسٹ پارٹ آف دس جز حصہ اس پارٹ آف قرآن کا حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے بعد کہا ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ او اللہ پلیز ایکسیپٹ us۔ روزہ رکھنا، قرآن پڑھنا، یہ کوئی بڑی بڑی عبادتیں نہیں ہیں۔ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم کہہ رہے پروردگار تو نے قبول نہیں کیا تو کچھ بھی ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ بنی اسرائیل دیکھیے گا کیا مانگ رہے ہیں، من و سلوہ کے بعد آنین لہسن وہ مانگ رہے ہیں، حضرت ابراہیم کیا مانگ رہے ہیں دیکھیے، نمونے کے طور پر پیش کیا بنی اسرائیل ایز اے عبرہ، حضرت ابراہیم ایز اے اسوہ، رول ماڈل۔ حضرت ابراہیم کیا مانگ رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہمیں مسلمان بنا، ہمارے بچوں کو مسلمان بنا، امامت بھی تو دے رہا ہے اور اللہ ہمارے بچوں میں بھی امامت کو ٹرانسفر کر دے، آگے بڑھا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبول کر لی۔ نہیں، حضرت ابراہیم مسلمان، حضرت اسماعیل مسلمان، حضرت اسحاق مسلمان، حضرت یعقوب مسلمان، ساری دعائیں قبول کر لی۔ پھر یہ دعا کہ حضرت ابراہیم نے امامت چلنی چاہیے نسل میں، جو عادل ہوں گے، سچے ہوں گے، وہ امامت چلے گی، وہ امامت چلتی رہی پیغمبر اسلام تک، اور پھر پیغمبر اسلام کے جانشین امام بنتے رہے جو نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا مرتے وقت اپنے یعقوب کو بلا کر، بچوں کو بلا کر بیٹھا کر کہا ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے، مسلمان زندگی گزاریں، یاد رکھو مسلمان زندگی گزارنا آسان ہے، مسلمان مرنا مشکل ہے، کوشش کرو ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا تو مسلمان مرنا۔ یہ نصیحت حضرت یعقوب نے لی۔ یعقوب نے پھر اپنے بچوں سے کہا کہ تم مرنا تو مسلمان مرنا۔ وَتَقُولُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، اس کے بعد تِلْكَ أُمَّةٌ، آخری آیت قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ یعقوب پر فخر کرنے والے، ابراہیم پر فخر کرنے والے وہ بڑی قومیں تھیں، وہ کما کر چلے گئے، تمہیں وہی ملے گا جو تم کماتے ہو، ہمیں وہی ملے گا جو ہم کماتے ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے وہ سوال نہیں کیا جائے گا جو انہوں نے انجام دیا ہے، یا ان سے سوال نہیں کیا جائے گا جو تم کام کرتے ہو۔ ہمارے اعمال کے ہم ذمہ دار ہیں اور ہمارے ایکشنز کے ہم ریسپانسبل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہترین اعمال اور بہترین ایکشنز انجام دینے کی اس مہینے میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔